بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہم موجود ہیں میقات الجحفہ میں۔ یہ دیکھو، یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں پہ پرانے زمانے میں جو مصر سے یا شام سے یا نارتھ افریقہ وغیرہ ان ممالک سے لوگ آ کے جب مکہ کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، یہاں پہ پہنچ جاتے تھے اور یہاں سے احرام باندھ کے پھر نکل جاتے تھے۔ اور قوافل بھی جو پرانے زمانے میں جو شام کی طرف قافلہ جاتا تھا یا مصر کی طرف یا یمن کی طرف وغیرہ جو قوافل جاتے تھے، پھر وہ یہاں پہ وہ مکہ کی طرف آتے تھے تو یہاں پہ وہ سٹے کرتے تھے، یا یہ ان کا روٹ تھا، یہ ان کا وہ جو ہے وہ آرام کا وہ جگہ تھا۔ یہاں پہ ایک پانی کا شاید وہ زیادہ تر وہ کرتے تھے کہ پانی جہاں پہ تو وہاں پہ وہ سٹے کرتے تھے، تو قوافل یہاں سے گزرتے تھے۔ اور یہاں سے پھر جو مسلمان جہاں جن علاقوں سے آگے تو یہاں سے احرام باندھ کو ابھی بھی شاید اس طرح آس پاس علاقوں سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں سے احرام پہن کے پھر چلے جاتے ہیں۔ اور خصوصاً میں بات کروں گا چونکہ ہمارے ہجرت کے سفر میں ہم اس سلسلے میں آئے اور اس تاریخی مقام پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ یہی سے گزر کے پھر وہ جو ام معبد کا خیمہ اور پھر یہ غدیر خم کا مقام پورا میں نے آپ کو ایکسپلین کر کے دیا ہے، تو ان علاقوں سے گزرتے ہوئے پھر وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ تو اس کے جو آس پاس علاقہ ہے، تاریخی مقامات ہے، اس علاقے کا جو پہلے نام تھا وہ تھا، یہاں پہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اس بورڈ کے اوپر، اس کا جو نام تھا پہلے وہ نہیں ابھی الجحفہ ہے، اور اس کا پہلے نام یہاں پہ ادھر تھا مہیہ اس کا پہلے نام تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فلڈ آیا، لوگ یہیں سے چلے گئے، پھر اس کا نام الجحفہ رکھا گیا۔ اب یہ دیکھو یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر گئے، قوافل بھی گزرتے تھے یہاں سے، تاریخی، اور انہوں نے بنایا بھی بہت زبردست ہے۔ اس طرف یہ مسجد ہے، ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلو اب چلتے ہیں۔ یہ دیکھو ایک بار پھر یہ پورا علاقہ دیکھو، یہ میقات الجحفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھو یہ اب یہ دیکھو یہاں پہ آس پاس وہ علاقہ ہے جو کہ میں آپ کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹ پلیسز تک ہم وہاں پہ پہنچ جائیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کیا تھا اور امت کے لیے دعا مانگی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک شکرانہ سجدہ کیا، شکرانہ نفل پڑھی جو بھی ہے، لیکن ایک طویل سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا تھا۔ اور یہ الجحفہ کیا کئی ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے، یہاں سے گزرے ہیں۔ پہلے جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کے موقع پر جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو یہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا تھا، اور یہاں پہ اس علاقے سے وہ گزر گئے۔ اور ساتھ ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع آخر حج کے موقع پر جا رہا تھا تو یہاں پہ انہوں نے آ کے اسٹے کیا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے احرام باندھ کر یا وہیں سے احرام باندھ کر، یہ واللہ عالم، لیکن یہاں سے وہ گزر کے گئے ہیں مکہ کی طرف جو آخر حج کے موقع پر تھا اور ہجرت کے موقع پر بھی۔ اور کئی بار جو کہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے ہیں، لیکن یہ جو 2 بار ذکر ہے یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ ہجرت کے موقع پر بھی وہ یہاں سے گزر کے گئے تھے، اور جب وہ پھر مدینہ سے حج کے لیے آ رہے تھے تو اس ٹائم بھی وہاں سے گزر کے یہ ادھر سے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ علاقہ اب میں کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹ اس پلیس پہ جاؤں گا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل پڑھی تھی، اور یہاں بھی 2-3 تاریخی مقامات ہیں وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھو اب یہ دیکھو ہم آ گئے ہیں، انہوں نے اس طرح اب یہ دیکھو یہ جال لگایا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھو یہ ایک کمپنی کو دیا ہے، ایک پروجیکٹ ہے یہاں پہ جو کہ ہر جگہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ ٹکٹس لگائیں گے اور ان ٹکٹ کے اوپر پھر یہاں پہ بسز ہوں گے اور اس علاقے کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو لمبا سجدہ کیا تھا، اور جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی تھی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ بھی سجدہ کیا یا نفل پڑھی۔ یہ دیکھو تو یہ وہ علاقہ ہے، دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس علاقے میں جائیں گے۔ اب یہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ پورا جال اس لیے لگایا ہوا ہے، اور یہ دیکھو وہ جگہ بن رہا ہے، یہ پورا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ ان کا آفس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو آئندہ جب آئیں گے تو آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا، اور ٹکٹ کے اوپر یہ جو جال لگا ہوا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے بس آپ کو لے کر جائے گا، اور وہاں پہ ایک میوزیم جس طرح سراقہ ابن مالک کے اس کے اوپر یا ام معبد کے خیمے پہ، اور یا آپ جب غار سور جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک
موویز دکھاتے ہیں 3D کے اوپر وہ دکھاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ کو وہ اسی طرح ایک 3D کے ویڈیو موویز وغیرہ وہ آپ سے پیسے لے کے بس میں آپ کو وہاں پہ لے جا کے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا وہاں پہ لے جا کے پھر آپ وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ جو ان کے موویز جو بنی ہوئی ہے یا جو پوری کہانی جو آپ کو وہ سمجھائیں گے اور آپ کو وہ علاقہ وہ دکھائیں گے۔ تو یہ دیکھو یہ وہ علاقہ ہے۔ اب یہ آس پاس میں کون سا علاقہ ہے واللہ عالم یہ نہیں پتہ، کیونکہ ان کے آثار اس طرح موجود نہیں ہے۔ یہ جو بھی بناتے ہیں تو وہ بھی اس طرح تقریباً وہ تھوڑا سا وہ اندازہ کر کے وہ جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دیکھو چونکہ ان کے پاس تاریخی ماہرین وغیرہ وہ سب ہوتے ہیں، لیکن علاقہ یہ وہ علاقہ ہے، یہ دیکھو۔